الرحمن ويعتبر وزن الدرهم بقدر مثقال في الكثيف ومساحته بقدر عرض الكف في الرقيق۔ اور گاڑھی نجاست میں درہم کے وزن کا اعتبار کیا گیا ہے ایک مثقال کے برابر، اور پتلی نجاست میں درہم کی مساحت کا اعتبار کیا گیا ہے ہتھیلی کی چوڑائی کے برابر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر نجاست غلیظہ جو ہے یہ کپڑے یا بدن میں کسی جگہ لگی تو اگر وہ نجاست گاڑھی نجاست ہے تو اس میں درہم کے وزن کا اعتبار کیا جائے گا، اور درہم کا وزن ایک مثقال ہوتا ہے۔ تو اگر ایک مثقال کے برابر وہ نجاست ہے، اس نجاست کا وزن ایک مثقال کے برابر ہے تو اتنا معاف ہے، لیکن اگر ایک مثقال سے زائد ہے تو وہ معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نجاست غلیظہ نجاست یہ کپڑے یا بدن پر کسی جگہ لگی اور وہ نجاست پتلی ہے، پھیلنے والی ہے، ٹھیک ہے، جیسے پیشاب وغیرہ ہے، پتلی نجاست ہے، تو اس میں اس کے پھیلاؤ اور اس کی مساحت کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی لمبائی چوڑائی کے کتنی جگہ میں وہ پھیلی ہوئی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی درہم کی جتنی لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے اس سے اس کا اندازہ کیا جائے گا، اور درہم کی لمبائی اور چوڑائی یعنی درہم کی مساحت جو ہے وہ ہتھیلی کا جو گہرائی ہے ہتھیلی کی اتنی ہوتی ہے درہم کی مساحت ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہوتی ہے۔ تو ہتھیلی کے گہرائی کے برابر کا اعتبار کیا جائے گا، برابر مساحت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر اس سے زیادہ میں نجاست پھیل چکی ہے تو وہ معاف نہیں ہے، اور اگر اتنے میں ہی پھیلی ہے نجاست یعنی ایک درہم کے برابر میں پھیلی ہوئی ہے جو کہ ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہے، تو اتنے میں اگر پھیلی ہے تو وہ معاف ہے۔ یہ فرق اس وجہ سے ہے کیونکہ امام محمد علیہ رحمہ سے جب درہم کی تفسیر طلب کی گئی تو ان سے دو طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ کہا کہ درہم کی جو مقدار ہے وہ وزن کے اعتبار سے ہے کہ ایک مثقال اگر نجاست جو ہے وہ لگ جائے تو وہ معاف ہے، ٹھیک ہے، ایک مثقال یعنی درہم کا وزن جو ہے ایک مثقال ہے، تو ایک مثقال اگر نجاست لگ جائے تو وہ معاف ہے۔ کبھی انہوں نے ایسا کہا، اور کبھی انہوں نے ایسا کہا کہ درہم جو ہے اس کی مساحت کا اعتبار ہے اور درہم کی مساحت جو ہے وہ ہتھیلی کے برابر ہے۔ تو کبھی انہوں نے کہا کہ ہتھیلی کے برابر اگر نجاست لگ جائے تو وہ درہم کے برابر ہے اور اتنا معاف ہے، اگر اس سے زائد ہو تو وہ معاف نہیں ہے۔ تو یہ دو طرح کے اقوال امام محمد علیہ رحمہ سے ملے ہیں درہم کی تفسیر کے اندر۔ کبھی انہوں نے اس کا وزن سے اعتبار کیا اور وزن سے اس کی تفسیر کی درہم کی، اور کبھی انہوں نے مساحت سے درہم کی تفسیر کی۔ اسی وجہ سے دونوں میں تطبیق دینے کے لیے ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جو کثیف نجاست ہو یعنی گاڑھی نجاست ہو تو اس کے اندر وزن کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ گاڑھی نجاست جب ہوتی ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نجاست جو ہے وہ اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ درہم سے کم میں ہوتا ہے لیکن وہ نجاست زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگرچہ درہم سے کم میں پھیلا ہوتا ہے لیکن گاڑھی ہونے کی وجہ سے وہ نجاست زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا پھیلاؤ کم ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے وہاں اس میں وزن کا اعتبار کیا جائے گا، اس کے پھیلاؤ کا نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اعتبار سے یہ درہم سے کم لگتا ہے، حالانکہ یہ درہم سے زائد نجاست ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھنے میں یہ کم لگتی ہے پھیلاؤ کے اعتبار سے۔ اور جو نجاست پتلی ہوتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جلدی پھیلتی ہے، تو اس کے اندر وزن کا اعتبار نہیں کیا، بلکہ کیونکہ اگر اس کے اندر وزن کا اعتبار کرتے ہیں تو جیسے پیشاب کا قطرہ ہو گیا تو یہ تھوڑا سا بھی اگر لگ جاتا ہے ایک قطرہ بھی تو وہ پھیل کر کے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اگرچہ ایک قطرہ پیشاب ہے اس کا وزن بہت کم ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ پھیل کر کے ایک درہم کے برابر پہنچ جاتا ہے، ٹھیک، بلکہ اس سے زائد بھی کبھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر پیشاب وغیرہ کے اندر یعنی پتلی نجاست کے اندر درہم کے وزن کا اعتبار کرتے تو یہاں پہ دشواری ہوتی، کیونکہ درہم کے وزن کے برابر پہنچنے سے پہلے ہی نجاست جو ہے وہ کثیر معلوم ہونے لگتی، اسی وجہ سے اس کے اندر پھیلاؤ کا اور مساحت کا اعتبار کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ اگر مساحت میں یہ درہم کے برابر ہو جائے تو اتنا معاف ہے، اگر اس سے زائد ہو تو یہ معاف نہیں ہے۔ مساحت کیا ہے؟ وہ ہتھیلی کی گہرائی ہے، ہتھیلی ہے،
उसकी चौड़ाई। अलमुरादो बेअर्ज़िल कफ़ी अर्ज़ो मुक़अरिल कफ़ी वहुवा दाखिल मफ़ासिल असाबिर। हथेली की चौड़ाई से मुराद हथेली की गहराई की चौड़ाई है और वो उंगलियों की जड़ों का अंदरूनी हिस्सा है। मतलब ये कि यहाँ इन्होंने मुतलक़न ये कहा है कि हथेली की चौड़ाई, हालांकि हथेली की चौड़ाई हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जहाँ से हाथ जो है वो ख़त्म हुआ है उसके बाद से हथेली शुरू है, जहाँ से उंगलियाँ शुरू नहीं हो जाती वहाँ तक, ठीक है। तो इस पूरी हथेली का एतबार नहीं है, बल्कि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हथेली की गहराई का एतबार किया गया है। तो गहराई कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म, ये जो उंगलियां हैं, उंगलियों की जो जड़ें हैं, उनके दरमियान में जो हिस्सा बचता है ये हथेली की गहराई का हिस्सा है, ठीक है। और अगर मुतलक़न हम चौड़ाई देखते हैं तो हथेली की चौड़ाई ज़्यादा होती है, इससे बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल जहाँ से उंगलियां शुरू नहीं हो जाती है वहाँ तक हथेली है, लेकिन हथेली की गहराई जो है वो जहाँ से उंगलियों की जड़ें हैं वहीं तक है। यानी अंगूठा, जहाँ से अंगूठे की जड़ है वहाँ से नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से उंगलियाँ, जो चारों उंगलियाँ हैं उनकी जो जड़ें हैं वहाँ तक, ये हथेली की गहराई है। हथेली की गहराई का एतबार है और उसकी चौड़ाई का एतबार नहीं है। तो इसी को इन्होंने तफसीर की कि अर्ज़ कफ़ से मुराद उसकी गहराई की चौड़ाई है। गहराई के हिसाब से जितना हथेली के अंदर जो गहराई होती है उस गहराई के बराबर अगर नजासत गलीज़ा लगी और वो पतली नजासत है, ठीक है, तो उतना मुआफ़ है, लेकिन अगर उससे ज़ायद हो जाए, फैल जाए और तो उस वक्त मुआफ़ नहीं है। वदमुस्समा की लैसा बेनजिसिन, और मछली का खून नापाक नहीं है। यानी मछली का जो खून होता है वो नापाक नहीं है बल्कि पाक है, क्योंकि असल में मछली का खून ये खून होता ही नहीं है बल्कि एक रुतूबत है पतली, तो वो अगर कपड़े या बदन में लग जाए तो वो मुआफ़ है, वो नापाक नहीं है। वलवाबुल बगली वल हिमारी ला युनज्जिसु ताहिरन, और खच्चर और गधे का लुआब ये पाक चीज़ को नापाक नहीं करता है। लिअन्नहु मशकूकुन, क्योंकि ये मशकूक है, अत्ताहिरु ला यज़ूलु तहारतुहु बिश्शक्की, तो पाक चीज़ की पाकी ये शक की वजह से ज़ाइल नहीं होगी। मतलब ये कि गधे और खच्चर का लुआब जो है इसका हुक्म पहले पीछे गुज़र चुका है कि गधे और खच्चर का जो लुआब होता है वो मशकूक है, वो पाक है या नहीं है इसमें शक होता है। तो जब इसके पाक होने और ना होने के अंदर शक है, तो अगर ये किसी पाक चीज़ के अंदर पड़ गए, ठीक है, तो वो चीज़ पाक थी और उसका पाक होना साबित था पहले, ठीक है। जब उसका पाक होना उस चीज़ का साबित था, फिर उसके बाद इसका लुआब पड़ा, गधे का लुआब या खच्चर का लुआब पड़ा, तो उसके बाद ये लुआब जो है वो पाक था या नहीं था इसमें शक है, ठीक है। तो जिसमें पड़ा उसको भी ये पाक करेगा या नापाक करेगा, पाक नापाक करेगा या नहीं करेगा इसमें शक है, ठीक है, क्योंकि ये ख़ुद नापाक है या नहीं है इसमें ही शक है। तो जब इसमें शक है कि वो नापाक करेगा या नहीं करेगा, और इससे पहले, इस लुआब के पड़ने से पहले वो जो पानी था या जो भी चीज़ थी वो पहले पाक थी, उसकी पाकी पहले से साबित थी, ठीक है। और कायदा ये है कि जिस चीज़ की पाकी साबित हो यकीन से, वो शक की वजह से वो पाकी ज़ाइल नहीं होती है। लिहाजा जब उस चीज़ की पाकी पहले यकीन से ही साबित थी, ठीक है, इसी वजह से तो कहा कि पाक चीज़ के अंदर तो पाक है, जब यकीन से साबित होगा तभी तो उसे पाक कहेंगे, वरना तो मशकूक कहेंगे, ठीक है। तो वो पाक था पहले, यकीनन उसकी पाकी साबित थी। तो जिस चीज़ की पाकी साबित हो उसके अंदर अगर शक हो जाए कि ये पाक है या नहीं है, तो शक की वजह से उसकी तहारत और उसकी पाकी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि वो पाक ही रहता है। जब तक यकीन ना हो जाए कि ये नापाक है तब तक वो पाक ही रहेगा, ठीक है। तो जब इस के लुआब के अंदर शक है कि वो पाक है या नहीं है, तो जिसके अंदर ये पड़ेगा उसको भी ये नापाक करेगा या नहीं करेगा इसमें शक होगा, ठीक है। और जब ये पाक चीज़ में पड़ा तो पाकी उसकी पहले से साबित थी, लिहाजा शक की वजह से उसकी पाकी ख़त्म नहीं होगी, वो अभी भी पाक ही रहेगा।
वबौल इंतज़ाहा मिसला रऊसिल इबरी लैसा बिशैइन, और वो पेशाब जो सुई के सिरे के बराबर हो, वो बराबर बारीक हो, वो कोई चीज़ नहीं है। यानी ये नापाक नहीं है और ये किसी चीज़ को नापाक नहीं करता है। अगर बदन या कपड़े में लग जाए इतना बारीक क़तरा जो सुई के सिरे के बराबर है तो वो मुआफ़ है और उससे बदन या कपड़ा नापाक नहीं होंगे। और इससे ये मालूम हो गया कि अगर दूसरी जानिब के बराबर पेशाब का क़तरा हो, यानी इतना मुआफ़ है, और अगर इससे ज़ायद हो तो वो माफ़ नहीं होगा। तो जो दूसरी जानिब का हिस्सा होता है वो इससे बारीकी में इससे कम बारीक होता है वो, ठीक है। तो उसके बराबर अगर पेशाब का क़तरा लगा तो वो इससे ज़ायद होगा और वो मुआफ़ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बाज़ उलमा ने ये कहा है कि अगर दूसरी जानिब के बराबर भी नजासत लग जाए, पेशाब का क़तरा लग जाए, तो वो मुआफ़ है और वो कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। वमाउन वरदा अला नजिसुन का अक्सी, और वो पानी जो नजासत में पड़ जाए वो नापाक है जैसे कि इसका बरअक्स। यानी अगर कोई पाक पानी नापाकी में पड़ जाए तो वो पानी नापाक हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसका उल्टा होता है कि अगर नजासत जो है वो पानी में पड़ जाए तो सब के सब नापाक हो जाते हैं, वैसे ही अगर पानी नजासत में पड़ जाए तो भी नापाक हो जाएगा। ऐ कमा अन्नल माअ नजसुन फ़ी अक्सिही व हुवा वुरूदुन नजासती अलल माई, यानी जैसे कि पानी नापाक हो जाता है इसके बरक्स में, और इसके बरक्स वाली सूरत ये है कि नजासत ये पानी में पड़ जाए, नजासत का पानी में पड़ जाना है इसके बरक्स की सूरत। मतलब ये कि दोनों सूरतें, चाहे नापाकी में पानी पड़े चाहे पानी में नापाकी पड़े, दोनों ही सूरतों में सबके सब नापाक हो जाते हैं। ला रमादु क़ज़रिन, गंदगी की राख नहीं, यानी गंदगी की राख ये नापाक नहीं है। किसी भी नजासत को अगर जला दिया गया तो जलने के बाद वो नजासत जब राख बन गई तो अब वो राख पाक है, नापाक नहीं है, क्योंकि यहाँ हकीकत बदल चुकी है। जब तक वो नापाकी थी तब तक ज़ाहिर है वो नापाक थी, ठीक है। लेकिन जब वो राख बन गई जलने के बाद तो अब उसकी हकीकत बदल चुकी है। अब उसे कोई नापाक नाम जो पहले, जैसे गोबर है मिसाल के तौर पे, उसको अगर जला दिया गया तो जलने के बाद वो राख बन गई, तो राख बनने के बाद कोई उसे गोबर नहीं कहता है, ठीक है। तो अब इसकी हकीकत बदल चुकी है और राख ये असल के एतबार से पाक होता है, लिहाजा राख जो है असल के एतबार से पाक होती है, लिहाजा राख पाक होगी, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को अगर जला दिया जाए और नापाक चीज़ को, और जलने के बाद वो राख हो जाए तो अब वो पाक है, नापाक नहीं है। जैसे गोबर के उपले बनाए जाते हैं तो जब तक वो उपले हैं, जले नहीं हैं, तब तक वो नापाक है, लेकिन जल जाने के बाद जब राख बन जाए तो वो नापाक हो जाते हैं, ठीक है। व मिल्हुन काना हिमारन, और ना ही वो नमक जो गधा था। मतलब ये कि कोई गधा नमक की कान में पड़ गया और गल करके बिल्कुल वो नमक बन गया, ठीक है। अब गधे जो उसकी असल थी, गधे की असल वो बिल्कुल बदल चुकी है, अब उसका कोई भी असर नहीं है गधे का, बल्कि पूरा का पूरा वो नमक हो चुका है। तो अब वो नमक जो है वो पाक है, ठीक है, और वो नापाक नहीं है। इसमें भी वही वजह है कि अब इसकी हकीकत बदल चुकी है और नमक ये पाक होता है, लिहाजा अब ये पाक है, अब ये गधा नहीं रहा, ठीक है, तो ये पाक है। अला यकूनु शैउम मिनहुमा नजसन, यानी इनमें से कोई भी चीज़ नापाक नहीं है। अब पहले ये दोनों नापाक थे, लेकिन राख जल जाने के बाद, नजासत जलकर राख हो जाने के बाद और गधा नमक बन जाने के बाद इनमें से कोई भी चीज़ अब नापाक नहीं है, दोनों की दोनों पाक हैं। वफ़ी रमादिल क़ज़री ख़िलाफ़ शाफ़िई, और गंदगी के राख के अंदर इमाम शाफ़िई अलैहि रहमा का इख्तिलाफ़ है। यानी इमाम शाफ़िई अलैहि रहमा के नज़दीक गंदगी की जो राख है वो नापाक है, जैसे पहले गंदगी नापाक थी वैसे ही अब भी ये नापाक है। किसी नापाक चीज़ को अगर जलाकर राख कर दिया जाए तो राख होने के बाद भी वो नापाक चीज़ नापाक ही रहेगी। इमाम शाफ़िई अलैहि रहमा के नज़दीक, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ वो पाक हो जाएगी।
اور ایسے ہی نمک بھی ان کے یہاں جو گدھا نمک بن چکا ہے وہ بھی امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک ناپاک ہی ہے۔ وَيُصَلِّي عَلَى ثَوْبٍ بِطَانَتُهُ نَجِسٌ أَيْ إِذَا لَمْ يَكُنِ الثَّوْبُ مُدَرَّبًا، اور ایسے کپڑے پر نماز ادا کرے یعنی کر سکتے ہیں جس کی تہ ناپاک ہو، یعنی جب کپڑا سلا ہوا نہ ہو۔ مطلب یہ کہ کپڑے کی دو تہ ہے کہ کوئی بھی کپڑا ہوتا ہے جیسے کرتا ہو گیا، اس کے دو کنارے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب تک یہ سلا ہوا نہیں ہے، دونوں تہیں الگ الگ ہیں، تب تک اگر ایک تہ پر نجاست پڑی تو دوسری تہ پر نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری تہ جو ہے وہ بالکل پاک ہے، کیونکہ یہ دو کپڑوں کی طرح ہے، جب تک یہ دونوں آپس میں سلے ہوئے نہیں ہیں یہ دو الگ الگ کپڑوں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گویا جس کپڑے پر وہ نماز ادا کر رہا ہے وہ کپڑا دوسرا ہو گیا، اور جو نیچے ناپاک ہے وہ دوسرا ہو گیا۔ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کسی نے ایک کپڑا بچھایا، ٹھیک ہے، وہ کپڑا ناپاک تھا، پھر اس کے اوپر سے کسی نے دوسرا کپڑا بچھایا اور وہ پاک تھا، اور اس پر اس نے نماز ادا کی، تو اس طرح سے اس کا نماز ادا کرنا بالکل نماز اس کی اس پر ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی اگر کسی کپڑے کی دو تہ ہے اور جو نیچے والی تہ ہے ان میں سے ایک تہ جو ہے وہ ناپاک ہے اور اس تہ کو اس نے نیچے رکھا، اور اوپر والی تہ جو ہے وہ بالکل پاک ہے، اس پر اس نے نماز ادا کی، تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ اسی وقت ہے جب کہ دونوں کو آپس میں سلا نہ گیا ہو۔ جیسے کپڑا بالکل سل دیتے ہیں تو اس پر نہیں ہوگا، بلکہ سلنے سے پہلے وہ جب سل دیا جائے دونوں کو تو یہ بالکل ایک کپڑے کی طرح ہو جاتے ہیں، اور جب تک سلے ہوئے نہ ہوں تو یہ دو کپڑوں کی طرح ہے۔ اسی لیے جب تک کپڑا سلا ہوا نہیں ہے، دونوں تہیں جب تک آپس میں سلی ہوئی نہیں ہیں، تب تک ان میں سے ایک تہ اگر ناپاک ہے تو دوسری تہ پاک ہوگی، لیکن جب سل دیا جائے دونوں کو تو اس میں سے کسی بھی حصے پر اگر نجاست لگی تو وہ پورا کا پورا کپڑا ناپاک ہے، وہ اس پر نماز ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو انہوں نے واضح کیا کہ اَيْ إِذَا لَمْ يَكُنِ الثَّوْبُ مُدَرَّبًا، یہ اس وقت ہے جب کہ کپڑا جو ہے وہ سلا ہوا نہ ہو۔ اگر کپڑا سلا ہوا ہے، دونوں تہیں آپس میں سلی ہوئی ہیں، تو اب ایسا حکم نہیں ہوگا۔ وَعَلَىٰ طَرْفِ بِسَاطٍ طَرْفٌ آخَرُ مِنْهُ نَجَسٌ يَتَحَرَّكُ أَحَدُهُمَا بِتَحْرِيكِ الْآخَرِ أَوْلَىٰ، اور ایسے بچھونے کے کنارے پر جس کا دوسرا کنارہ ناپاک ہے، ان میں سے ایک کو حرکت دینے سے ان میں سے ایک متحرک ہو جاتا ہے دوسرے کنارے کو حرکت دینے سے، یا متحرک نہ ہوتا ہو، چاہے متحرک ہوتا ہو چاہے متحرک نہ ہوتا ہو۔ یعنی اگر بچھونا ہے، ٹھیک ہے، تو بچھونے کا ایک کنارہ ناپاک ہے اور دوسرا کنارہ یہ پاک ہے، تو اس کی دو طرح سے دو قسمیں ہو سکتی ہیں کہ بچھونا اتنا بڑا ہوگا کہ ان میں سے ایک کنارے کو اگر حرکت دیتے ہیں تو دوسرا کنارہ متحرک نہیں ہوتا ہے، یا کبھی ایسا ہوگا کہ اگر ایک کنارے کو متحرک دیتے ہیں تو دوسرا کنارہ بھی، ایک کنارے کو حرکت دیتے ہیں تو دوسرا کنارہ بھی متحرک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کنارے کو ہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دوسرا کنارہ بھی ہل جاتا ہے، کبھی ایسا ہوگا اور کبھی ایسا ہوگا کہ دوسرا کنارہ نہیں ہلتا ہے، یعنی بہت بڑا ہوگا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، دونوں ہی صورتوں میں یہ جو انہوں نے بیان کیا ان کے مطابق اگر دونوں ہی صورتوں میں ایک کنارے پر اگر نجاست پڑی تو دوسرے کنارے پر نماز ادا کرنا بالکل جائز ہے، اور دوسرے کنارے پر نماز ادا کی تو نماز اس کی درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ اس وقت ہے جب کہ دوسرا کنارہ جو ہے وہ ایک کنارے کے حرکت دینے سے متحرک نہ ہوتا ہو، یہ اس وقت ہے کہ اگر بچھونا اتنا بڑا ہے کہ ایک کنارے کو حرکت دینے سے دوسرا کنارہ متحرک نہیں ہوتا ہے، تو اگر اس میں سے ایک کنارے پر نجاست، ایک کنارہ جو ہے وہ ناپاک ہے اور دوسرا کنارہ پاک ہے، تو دوسرے کنارے پر نماز ادا کی تو نماز ہو جائے گی۔ یہ اس وقت ہے جب کہ بچھونا اتنا بڑا ہو کہ ایک کنارے کو اگر حرکت دیتے ہیں تو دوسرا کنارہ متحرک نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ہی صورتوں میں ہے، چاہے ایک دوسرا کنارہ حرکت کرے پہلے ایک کی وجہ سے یا حرکت نہ کرے، دونوں ہی صورتوں میں نماز ادا کرنا دوسری کنارے پر جائز ہے اور نماز درست ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا احترازاً عن قول من قال انما يجوز الصلاة على الطرف الآخر اذا لم يتحرك احد الطرفين بتحريك الآخر، اور
ماتن نے یہ اس وجہ سے یہ کہا ہے اعتراض کرتے ہوئے ان لوگوں کے قول سے جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نماز دوسرے کنارے پر اس وقت جائز ہوگی جب ان میں سے ایک کنارے کو حرکت دینے سے دوسرا کنارہ متحرک نہ ہو، جب ان دو کناروں میں سے ایک کنارہ متحرک نہ ہو دوسرے کو حرکت دینے سے اس وقت نماز جائز ہوگی۔ تو ان کے قول سے اعتراض کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ یتحرک احدہما بتحریک الاخر او لا، تو متحرک ہو یا نہ ہو دونوں ہی صورتوں میں نماز جائز ہے۔ تو ان اقوال سے اعتراض کرتے ہوئے انہوں نے ایسا کہا ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اس وقت جائز ہے جب کہ ایک کنارے کو حرکت دینے سے دوسرا کنارہ متحرک نہ ہو، تو ان سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں ہی صورتوں میں نماز جائز ہے۔ وفی صوب ظہر فیہ ندوۃ صوب رطب نجس لف فیہ لا کما یقطر شیء لو عسر، اور ایسے کپڑے میں جس میں ناپاک تر کپڑے کی تری ظاہر ہو گئی، ٹھیک ہے، جس میں اس کپڑے کو لپیٹا گیا تھا، نہ کہ اتنی کہ اگر اسے نچوڑا جائے تو اس میں سے پانی ٹپکے۔ مطلب یہ کہ ایک کپڑا پاک تھا، دوسرا کپڑا ناپاک تھا، ٹھیک ہے، اور جو ناپاک کپڑا تھا وہ تر تھا، ٹھیک ہے، اس میں اس پاک کپڑے کو لپیٹ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب لپیٹنے کی وجہ سے جو کپڑا پاک تھا اور سوکھا ہوا تھا اس کے اندر اس ناپاک کپڑے کی تری ظاہر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد وہ تری اس مقدار میں ظاہر ہوئی ہے کہ اگر اس پاک کپڑے کو نچوڑا جائے اس کے بعد تو وہ پاک کپڑا اس میں سے پانی نہیں نکلے گا، بالکل بھی پانی نہیں ٹپکے گا، لیکن اگر اس میں سے ٹپکنے لگے پانی نچوڑنے پر تو اب وہ ناپاک ہے۔ ای ظہر فیہن ندوۃ بحیث لا یقطر الماء لو عسر، یعنی اس کے اندر تری اتنی ظاہر ہوئی ہو کہ اس میں سے پانی نہیں ٹپکے گا اگر اسے نچوڑا گیا، ٹھیک ہے، یعنی جو پہلے سوکھا ہوا پاک کپڑا تھا اس میں تری تو آئی ہے اس کی، لیکن اتنی ہی آئی ہے کہ اگر اسے نچوڑا جائے تو اس میں سے پانی نہیں ٹپکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس میں نماز ادا کرنا جائز ہے۔ اگر اس سے زائد ہو جائے، یعنی اگر نچوڑنے پر پانی اس میں سے ٹپکنے لگے تو یہ بھی بالکل ناپاک ہو گیا، اس پر نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ او وضع رطبا علی ما طین بطین فیہ سرقین ویبس او تنجس طرف منہ فنسیہ وغسل طرفا آخر بلا تحر لا یشترط التحری فی غسل طرف من الثوب، یا پھر تر کپڑے کو ایسی چیز پر رکھا گیا جس کو ایسی مٹی سے لیپا گیا تھا جس میں گوبر تھا اور وہ سوکھ چکا ہے، یعنی زمین وغیرہ، زمین یا دیوار جو ہے اس کی لپائی کی گئی گوبر اور مٹی کو ملا کر کے، ٹھیک ہے، اب پھر اس کے بعد اب تک وہ دیوار اور زمین جو ہے سوکھ چکے ہیں، اور پھر اوپر اس میں ایک تر پاک کپڑے کو اوپر پھیلا دیا گیا، یا زمین پر تر اور پاک کپڑے کو رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس کپڑے پر نماز ادا کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی دیوار اور زمین جو ہے اس کی لپائی کی گئی تھی گوبر اور مٹی کو ملا کر کے، تو گوبر یہ ناپاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود دونوں کو ملا کر کے لپائی کی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ دونوں دیوار اور زمین جو ہے وہ سوکھ چکے ہیں اور اس پر پاک اور سوکھا ہوا کپڑا بچھا دیا گیا، تو اب اس کپڑے پر نماز ادا کر سکتے ہیں، ابھی وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ زمین اور جو دیوار ہے وہ سوکھ چکے ہوں یا کپڑا جو ہے وہ سوکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ او تنجس طرف منہ فنسیہ وغسل طرفا آخر بلا تحر، یا پھر کپڑے کا ایک کنارہ ناپاک ہوا اور وہ اسے بھول گیا اور اس نے دوسرا کنارہ دھل دیا بغیر غور و فکر کے، بغیر تحری کے،
یعنی اس وقت بھی اس کپڑے میں بھی نماز ادا کرنا جائز ہے جس کپڑے کا ایک کنارہ ناپاک ہوا اور جس کا کپڑا تھا وہ بھول گیا کہ کون سا کنارہ ناپاک ہوا تھا، اسے بھول گیا، بھولنے کے بعد اس نے دوسرے کنارے کو دھل دیا، اسے لگا کہ یہ دوسرا کنارہ جو ہے یہ ناپاک ہوا تھا اور اس کو اس نے دھل دیا، حالانکہ حقیقت میں وہ کنارہ ناپاک نہیں ہوا تھا بلکہ دوسرا کنارہ ناپاک ہوا تھا۔ تو جو کنارہ ناپاک نہیں ہوا تھا اس کو اس نے دھل دیا، اسے یہی لگا تھا کہ یہ کنارہ ناپاک ہے اور اس نے غور و فکر نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے دھل دیا، تو اب اس کپڑے میں نماز ادا کرنا جائز ہے، اب وہ کپڑا پاک ہے، ٹھیک ہے۔ ای لا یشترط التحری فی غسل طرف من الثوب، یعنی شرط نہیں ہے کپڑے کے کنارے کے دھلنے میں تحری کی، مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑے کا کوئی ایک کنارہ ناپاک ہو جائے تو اب اس میں غور و فکر کرنے کی، اور وہ بھول گیا، جس کا کپڑا تھا وہ بھول گیا کہ کس کنارے پر ناپاکی لگی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھول گیا، تو اب اس کو جب وہ دھلے گا تو اس میں غور و فکر کرنا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ جس کنارے پر بھی اس کا غالب گمان یہ ہو کہ یہ کنارہ ناپاک ہے تو اس کو وہ دھل دیا، اس نے دھل دیا تو اب کپڑا ناپاک ہو گیا پوری طرح سے، ٹھیک ہے، اب اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کنارہ ناپاک ہے یا دوسرا کنارہ ناپاک ہے، غور و فکر کرنے کی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر غور و فکر کر لے تو بہتر ہے، لیکن اگر اس نے نہیں بھی کیا اور دھل دیا تو دونوں کنارے پاک ہو گئے۔ کحنتتن بال علیہا حمر تدوسہا فقسم او وہی ببعضہا فیطہر ما بقیہ، جیسے کہ وہ گیہوں جس پر گدھوں نے پیشاب کر دیا اس کے گاہے جانے کے وقت، اس کے گاہنے کے وقت، پھر اس کے بعد تقسیم کر دی گئی اسے، یا پھر اس کے بعض حصے کو ہبا کر دیا گیا، تو باقی حصہ جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، جو بچا ہوا حصہ ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گیہوں جو ہے اس پہ جب اس کو گاہا جا رہا تھا تو اس وقت گیہوں پر گدھے نے پیشاب کر دیا، ٹھیک ہے، تو گدھے کا پیشاب یہ ناپاک ہوتا ہے تو اس میں ناپاکی پڑ چکی ہے، لیکن اس کے بعد گیہوں کے کچھ حصے کر دیے گئے، الگ الگ حصے میں گیہوں کو بانٹ دیا گیا، ٹھیک ہے، یا پھر گیہوں کا کچھ حصہ جو ہے وہ کسی کو دے دیا گیا، تو اب جو حصہ بچ گیا ہے وہ حصہ پاک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اعلم انہ اذا وہب بعضھا او قسمت الحنطۃ یکون کل واحد من القسمین طاہرا، جان لیجئے کہ جب اس کے بعض حصے کو ہبا کر دیا گیا یا پھر گیہوں کو تقسیم کر دیا گیا تو دونوں قسمیں جو ہیں وہ پاک ہو جائیں گی۔ اذ یحتمل کل واحد من القسمین ان یکون النجاسۃ فی الآخر، کیونکہ دونوں قسموں میں سے ہر ایک قسم احتمال رکھتا ہے اس بات کا کہ نجاست جو ہے وہ دوسرے والے حصے میں ہو، تو اسی احتمال کا اعتبار کیا گیا ہے طہارت کے اندر، ٹھیک ہے، ضرورت کی وجہ سے۔ مطلب یہ کہ جب گیہوں جو ہے اس میں نجاست پڑی تو یہ تو یقین تھا اس بات کا کہ اس میں نجاست ہے، لیکن جب اسے تقسیم کر دیا گیا دو حصوں میں یا چند حصوں میں، جب تقسیم کر دیا گیا یا پھر کچھ حصہ دوسرے کو دے دیا گیا تو اس میں بھی تقسیم ہو گئی، تو جب کچھ حصوں میں اسے تقسیم کر دیا گیا تو اب یہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سا حصہ تھا جس حصے میں پیشاب پڑا تھا، ٹھیک ہے، تو اب یہ معلوم نہیں ہے کہ کس حصے میں پیشاب پڑا تھا، تو ناپاکی کس میں ہے یہ معلوم نہیں ہے، اور ہر ایک حصہ جو گیہوں کا ہے وہ احتمال اس بات کا رکھتا ہے کہ دوسرے والے میں وہ ناپاکی پڑی ہو اور یہ والا حصہ جو ہے یہ پاک ہو بالکل، ٹھیک ہے، مطلب دو حصے کیے گئے تو ہر ایک حصہ اس بات کا احتمال رکھتا ہے کہ یہ حصہ پاک ہو اور دوسرا والا ناپاک ہو، ٹھیک ہے، میرے پاس جو حصہ ہوگا میں یہ سوچوں گا کہ یہ حصہ پاک ہے، اور جو ناپاکی پڑی تھی وہ دوسرے والے حصے میں پڑی تھی، کیونکہ یقینی طور پر یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ حصہ کہاں گیا جس حصے میں پیشاب پڑا تھا، ٹھیک ہے، تو جب یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ کس حصے میں پڑا تھا تو شک ہر ایک کے اندر ہوگا کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اور اس سے پہلے ہر حصے کا پاک ہونا یہ ثابت تھا یقینی طور پر، ٹھیک ہے، یعنی جب تک اس میں پیشاب نہیں پڑا تھا گدھے کا تب تک وہ پورا یقینی طور پر پاک تھا، تو پاک ہونا اس کا یقینی طور پر ثابت ہے، اور اس کا ناپاک ہونا کہ کون سا حصہ ناپاک ہے اس میں شک ہے، تو اس شک کی وجہ سے جو یقینی طور پر ثابت تھا وہ ضرورتاً یہاں پر پورا کا پورا پاک رہے گا، اور وہ جو طہارت ہے وہ یہاں پر زائل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اسی لیے جو ہر حصہ ہے وہ پاک ہے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے کہا فیطہر ما بقیہ، تو اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو حصہ اس نے ہبا کر دیا وہ حصہ ناپاک رہے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کے سب پاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔
تو اگر چند حصوں میں تقسیم کر دیا تو ہر حصے پاک ہو جائیں گے، اور اگر کچھ حصہ کسی کو ہبہ کر دیا تو جو ہبہ کیا وہ بھی پاک، اور جو اس کے پاس ابھی بچا ہوا ہے وہ بھی پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ کس حصے میں ناپاکی ہے یہ یقینی طور پر ثابت نہیں ہے، اور شک اس بات کا ہے کہ اس حصے میں ناپاکی نہ ہو بلکہ دوسرے حصے میں ہو، اور جو دوسرا حصہ جس کے پاس ہے وہ یہ سوچتا ہے، اسے یہ شک ہے کہ اس حصے میں ناپاکی نہ ہو بلکہ اس دوسرے حصے میں ہو۔ تو ہر ایک کے اندر اس بات کا احتمال ہے، اور یقینی طور پر ہر ایک حصے کا پاک ہونا یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے نجاست کے پڑنے سے پہلے ہر حصہ پاک تھا، ٹھیک ہے، اور اب کس میں ناپاکی ہے اس میں شک ہے، اس لیے اس شک کی وجہ سے وہ پاکی زائل نہیں ہوگی جو سب کے اندر ثابت تھی۔